تو بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ اسلام نام ہے طہارت کا، تو طہارت میں عقیدے کی طہارت بھی داخل ہے۔ اسلام کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، جس سے بھی گناہ ہو گیا یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں جب بندے پوچھے میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قریب، ان سے بولو میں تمہارے قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، درمیان میں کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ عیسائیوں میں کیا ہے، پادری کے پاس جاؤ اتنے پیسے دو اس کو، آغا خانیوں میں بھی یہی ہے، وہ پیسے دیتے رہتے ہیں، بس نوٹ چھاپنے کی مشینیں بنے ہوئے ہیں۔ کتنا اچھا لگتا ہے، اللہ نے کتنا آسان بنا دیا دین کو۔ جب کوئی ضرورت ہو، کوئی غلطی ہو جائے، اللہ کے ساتھ دعا مانگو، اللہ تو اس گناہ پہ مجھے سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی تو ہی کر سکتا ہے، تو معاف کرنے کے لیے کسی کی پرمیشن کا محتاج نہیں ہے، سزا دینے کے لیے بھی کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ اسی صفت کا واسطہ دے کے انسان بھیک مانگتا ہے کہ اللہ تو اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے، کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔